بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس مختصر آیت میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سے امتحان لیے، بہت سی آزمائشوں سے ان کو گزارا، بہت سے حالات ان پر آئے، لیکن اللہ کے اس بندے کا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لیے گئے امتحانوں کو دیکھیں گے اور پھر آخر میں جائزہ لیں گے کہ ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ امتحانات ہیں، ہم سے بھی کچھ مطالبے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہیں اور اپنی بندگی کو اللہ کے سامنے کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان امتحانوں کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی ہر امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے، جس میں آپ نے وہ جو نماز کی نیت ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس میں آپ نے اعلان یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا ہے ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر، جس نے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والا ہوں۔ پھر وہ آیت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے فرمایا گیا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یہ کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس حکم پر سب سے پہلے عمل کرنے والوں میں سے ہوں۔ دونوں ہی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے تعلق ظاہر ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء بیان کیا جاتا ہے، نبیوں کے باپ، نبیوں کے سردار۔ یہ لقب آپ کو یوں ہی نہیں دے دیا گیا ہے، بلکہ آپ کی جو قربانیاں ہیں، جو آپ کی آزمائشیں ہیں، جو امتحانات ہیں، اللہ رب العزت نے لیے اور اللہ کا یہ بندہ کامیاب ہوا ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا لقب آپ کو دیا گیا ہے۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک امتحان کو دیکھیں گے، سنیں گے
اور پھر دیکھیں گے کہ معاشرے اور سماج میں ہم سے اس سلسلے میں کیا مطالبہ ہے، کیا تقاضا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یا آزمائش، وہ اپنے والد محترم کے سامنے ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اس کا سربراہ یعنی آپ کے باپ، جن کو قرآن کریم آزر کے نام سے جانتا ہے، یہ آزر جو آپ کے والد محترم ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ بت تراش ہیں، بت فروش ہیں، بلکہ بت کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان کا مشغلہ یہ ہے، ان کی مصروفیت یہ ہے کہ وہ بت اپنے ہاتھوں سے بناتے بھی ہیں، بتوں کو بیچتے بھی ہیں، اور انہی بتوں کی وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے پھرنے بولنے بتانے کے لائق اور قابل ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی بننے والے تھے، لیکن جو چیز آپ کے اندر حقانیت کے پہلے سے موجود تھی اس کا اظہار یہاں سے ہو رہا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ یہیں سے آپ نے نبوت کی باتوں کا آغاز بھی کیا ہے کہ جب آپ اچھے برے کی تمیز کرنے کے لائق اور قابل ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے والد محترم کے سامنے یہ بات پیش کی اور یہ فرمایا کہ کیا بات ہے ابا جان کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں۔ حضرت ابراہیم کے والد نے جو جواب دیا تھا قرآن مجید اس کو بھی نقل کر رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ آج کے معاشرے اور سماج میں بھی کہیں نہ کہیں یہ جواب آج بھی دیا جاتا ہے۔ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کا دین سے، شریعت سے، مذہب سے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہی جواب دیا جاتا ہے جو آج سے ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم کے والد نے دیا تھا۔ وہ جواب یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد محترم سے کہا کہ عبادت کرنے کے لائق ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے والد نے یہ سن کر کہا کہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے ایسا، اس لیے ہم کر رہے ہیں یہ۔ تو وہ جو جاہلیت پر مبنی جواب تھا، آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں کسی کام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ کام نہیں کرنا، اس کا شریعت سے، اسلام سے، مذہب سے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایک بڑا طبقہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ صاحب نہیں، یہ تو پہلے سے ہوتا آ رہا، یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا آ رہا۔ تو یہ کوئی عقل مندی کا جواب نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے آ رہا ہے تو ہم بھی کریں گے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کوئی بھی بات اس کو قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، اگر اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر ملتی ہے عمل کیجئے، اجازت ہے، لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے اور وہ کام دین و شریعت کی مزاج سے میل میں نہیں کھاتا ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ جواب نہیں دیا جا سکتا کہ صاحب یہ تو باپ دادا کے زمانے سے چلا رہا ہے اس لیے ہم کریں گے، نہیں، مناسب بات نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائش کا دور اپنے گھر سے شروع ہو رہا ہے، امتحانوں کا آغاز اپنے گھر سے شروع ہو رہا ہے کہ جب آپ کے باپ کے سامنے، آپ کے والد محترم کے سامنے آپ نے اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، تو باپ لڑنے پر آمادہ ہو گیا اور یہ کہا کہ ابراہیم اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آئے، رکے نہیں، تو میرا تمہارا جھگڑا ہو جائے گا، میں تمہیں ماروں گا۔ قرآن کریم نقل کر رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، میرا تمہارا سلام، مجھے اللہ نے اپنا پیغام، اپنی بات آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی، میں نے وہ پہنچا دی، اب ماننا نہیں ماننا یہ آپ کا کام، منوانا میرا کام نہیں۔ یہاں پر رک کر ایک سوالیہ علامت ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جب کبھی ہم اور آپ دعوت کا کام کرنا چاہیں، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کرنا چاہیں، اور یہ کام کیا کہیں گے، آپ کے اس کام کے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے۔ یہ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہمارا فرض منصب ہی ہے،
ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن جو کام آپ کر کے گئے ہیں وہ ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا ہے، پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اسی کی طرف توجہ دلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے اس کا آغاز کر کے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی داعی کامیاب ہونا چاہتا تو اس کو چاہیے کہ وہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرے، گھر کے افراد سے کرے۔ وہ داعی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو ساری دنیا میں دعوت دیتا پھرے اور گھر کے لوگوں کو محروم کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا کہ اگر ہم اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کا آغاز اپنے گھر کے افراد سے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، آپ نے آ کر اپنے گھر کے ایک ایک فرد کا نام لے کر پکارا، ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کیا کہ دعوت کا آغاز اپنے گھر کے افراد سے فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اپنے والد محترم کے سامنے بات رکھی دین کی تو اس نے جو جواب دیا اس کو سننا اور برداشت کرنا یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑی آزمائش۔ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دیتا ہے تو ہم کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی ہے، لیکن یہاں پر باپ اور بیٹے کی جو مکالمہ ہے، جو بات چیت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ صاحب چاہے آپ کا باپ ہو کوئی ہو، دین کی بات اس کو سمجھائیے اور بتائیے۔ تو امتحانوں کا آغاز اپنے گھر سے ہوا ہے، آپ کے والد محترم سے ہوا ہے۔ پھر دوسرا امتحان ہو رہا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو بستی کے اور معاشرے کے جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے بستے ہیں ان کے سامنے بھی آپ نے بلا کم و کاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا دین پہنچایا اور یہ کہا کہ اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق اور قابل ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو جو جواب آپ کے والد محترم نے دیا تھا وہ جواب بستی کے لوگ بھی دے رہے ہیں کہ ابراہیم تم کون سے نئے دین کی بات کر رہے ہو؟ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں، وہی کرتے ہیں، وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا۔ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ جواب دیا انہوں نے، جو جواب باپ نے دیا وہی جواب بستی والوں نے دیا، لیکن آپ نے اپنا کام کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بہرحال جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور معاشرے میں کوئی رعایت نہیں کر رہے کہ صاحب یہ کیسے ہوگا اور لوگ کیا سوچیں گے اور لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہمارا مزاج ہے نا آج کل کہ حق بات کو پہنچانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ صاحب تعلقات کا کیا ہوگا، رشتہ داری کا کیا مسئلہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ خیالات ہمارے دل میں منڈلاتے رہتے ہیں۔ کس قدر غلط بات ہے کہ دین کے پہنچانے میں ان باتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف ہم اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے چل جائے گا، لیکن لوگ ناراض نہ ہونے پائے، کس قدر غلط بات۔ تو ہمیں تو اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینا ہے، چاہے سارے انسان ناراض ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو، اس بات کا لحاظ رکھنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان بستی میں ہو رہا ہے، اور سارے لوگوں کے سامنے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ تیسرا امتحان گھر سے نکلے بستی میں، بستی سے نکلنے کے بعد اس زمانے کے جو بادشاہ تھے جس کا لقب نمرود ہوا کرتا تھا، یہ بات چل پھر کر اس کے کانوں تک پہنچی ہے، اور اس زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ایک نمبر کے بے وقوف اور پاگل ہوتے تھے، جو اپنے کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے تھے، لوگ ان کی اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، نعوذ باللہ ان کی عبادت کرتے تھے ایک طریقے سے، اور وہ بھی خوش ہوتے تھے کہ دیکھو لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں، ہمارے سامنے جھک رہے ہیں۔ جب بادشاہ وقت نمرود کے کانوں میں بات پہنچی ہے کہ ایک نئے نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے علیہ السلام، وہ نئے دین کی دعوت دے رہا، بادشاہ نے کہا کہ صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں،
ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سے نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں بھی ذرا معلوم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نڈر بے خوف ہو کر بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہیں اور اس سے بات چیت کر رہے ہیں کہ قربان جائیے کہ آپ نے بادشاہ کے سامنے بلا کم وہ کہاں سے اللہ کے دین کو پیش فرمایا۔ ذرا تصور کیجیے کہ اگر ہم میں سے کسی کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ذرا بات کیجیے، تو ہماری زبان لڑ کھڑا جائے، ہمارے اوپر کپکپی داری ہو جائے گی۔ کیوں صاحب، بادشاہ کھڑا ہو، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس کے سامنے کس کی مجال ہے گفتگو اور بات چیت کرنے کی؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل گفتگو فرمائی، جس کو قرآن مجید نقل کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ ہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کی کتاب، ساری زندگی چلی جا رہی ہے، لیکن قرآن کھول کر دیکھ نہیں رہا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا، کیا پیغام دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور بادشاہ نمرود کے درمیان چلنے والے سارے مکالمے کو قرآن مجید نے نقل کیا۔ اس کی تفصیل نہیں ہے، ورنہ گھنٹوں لگ جائیں گے بیان کرنے کے لیے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے اللہ کی، تمہارے رب کی، تمہارے پروردگار کی، تمہارے خدا کی کوئی ایسی چیز بتاؤ، کوئی ایسی صفت بتاؤ جو میں نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے دل میں سوچا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی اس کے سامنے مثال پیش کریں گے، بولیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے اللہ وہ ہیں جو انسانوں کو زندگی بھی دیتے ہیں، انسانوں کو موت بھی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیسے ذرا بتائیے۔ تو وہ بے وقوف جو زندگی اور موت کے فلسفے سے واقف نہیں تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زندگی اور موت کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ سنیں گے تو آپ کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ صاحب ایک آدمی کو لاؤ، ایک عابد اور زاہد آدمی کو لایا گیا، نیک آدمی کو، اس کی گردن اڑا دی اور کہا حضرت ابراہیم سے دیکھو ہم نے موت دے دی۔ تو اس کے بعد ایک مجرم تھا جس کے جرائم کی فہرست بہت طویل تھی، اس کو سزا موت دی جانا طے تھی۔ اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، نئی زندگی دی تھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دیکھیے ہم نے زندگی دی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ یہ بے وقوف اور پاگل بادشاہ زندگی اور موت کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ موت کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اس کے سامنے مزید گفتگو کرنا، مزید بات چیت کرنا، وقت ضائع کرنا۔ ہاں، اس کے سامنے ایک ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے جس کا جواب نہیں دے سکتا ہے، یہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم نے بادشاہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی زندگی دیکھ لی، آپ کی دیوی موت بھی دیکھ لی، لیکن اب میرا چیلنج یہ ہے کہ میرے اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم اگر بادشاہ ہو، تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو، ہرگز نہیں ہو، تو آج سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے بتاؤ۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے پڑا، کوئی پریشان ہو گیا، پسینہ چھوڑ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام نہ کبھی انسان کے اختیار میں تھا اور نہ کبھی رہے گا۔ وہ کام کیا ہے کہ سورج کو روزانہ جب سے دنیا بنی ہے اللہ مشرق سے نکال رہے ہیں، اور جب تک دنیا باقی رہے گی، جب تک وہ مغرب میں ہی ڈوبے گا، اور جس دن اس کا الٹا ہو جائے گا اس دن قیامت ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، کلیہ ہے، ضابطہ ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ جب لاجواب ہو گیا تو جو بادشاہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، طاقت کے ضام میں جیسا چاہتے ہیں ویسے کام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں حکم جاری کیا کہ ان کو اریسٹ کرو، گرفتار کرو، پکڑو ان کو، میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ بعد میں سننے والے اور دیکھنے والے ان کی طرح بات یا کام کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں۔ اور اس کے حکم پر ایک آگ کا الاؤ تیار کیا گیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر جلا کر راکھ کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ قرآن کریم اس کو بھی نقل کر رہا ہے کہ اس آگ کے الاؤ کو جب تیار کیا گیا تو لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ کئی مہینوں تک اس کے اندر آگ جلائی گئی۔ اس کی تمازت اور گرمی کا عالم یہ تھا کہ آس پاس کے ہرے بھرے جھاڑ جلنے لگے تھے اس کی تمازت سے، گرمی سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا اور آسمان کی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر گوبھن کے ذریعے پھینک دیا گیا، یعنی ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی آدمی گارڈن میں یا باغ میں بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے آواز آئی کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ آگ سے اللہ نے فرمایا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا۔ جس آگ کو جلانے کی تاثیر اللہ نے دی ہے، اس کو حکم دیا کہ آج نہیں جلانا، ابراہیم کو نہیں جلانا۔ حضرت ابراہیم جلے نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا گیا ہے اور آپ اس کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ چوتھا امتحان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ نہ گھر والے ماننے کو تیار ہیں، نہ بستی والے سننے کو تیار ہیں، نہ بادشاہ ماننے کو تیار ہے، تو کیا کریں؟ یہاں سے چلے جائیں، کہیں اور اللہ کے دین کی دعوت کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کریں۔ لیکن یہ بات وطن کو چھوڑنا، جس کو ہجرت کہتے ہیں، جتنی سننے کے اعتبار سے آسان ہے اتنی ہی عمل کرنے کے اعتبار سے مشکل ہے۔ ہم سے یہ کہا جائے کہ صاحب دین کے لیے اپنا وطن اورنگ آباد چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے آپ؟ چلے جاؤں گا میں؟ نہیں، ہزار بہانے ہوں گے کہ صاحب میرے پیچھے تو یہ جاب ہے، میرے پیچھے یہ ذمہ داریاں ہیں، میرے پیچھے یہ کام ہے۔ بہت دور مت جائیے۔ جب جماعت کے ذمہ دار لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب 3 دن نام لکھائیے، 10 دن نام لکھائیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے پیچھے یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے، میں نہیں جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارے بہانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے مکے کو چھوڑا ہے۔ جس مکے میں آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے ہیں، اس وطن کو آپ نے دین کے خاطر چھوڑا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل دین ہے، اصل اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے لیے جینا مرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ امتحان بھی پاس کیا۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اللہ کے حکموں پر سارے اس کو پورا کیا، سارا عمل کیا۔ آج ہم سے نہیں ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو یہ 4 امتحان تھے۔ 5واں امتحان یہ تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ جو ماں بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل جیسا فرزند عطا فرمایا تھا۔ ان کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا مکے میں لے جا کر، جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ زندگی گزارنے کے کوئی نشان، نہ کوئی آثار ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم پا کر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا وہاں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا وہاں پر۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم جب چھوڑ کر جانے لگے تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا کہ یہاں پر کس کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے سر ہلا دیا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے نبیوں کی بیوی کی زندگیاں، یہ ہے نبیوں کے بیٹے کی زندگیاں، یہ خود نبی کی زندگیاں، کہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دینا ہے۔ کیا آپ کو واقعہ یاد نہیں ہے کہ جب کھانا پانی ختم ہو گیا تو ایک ماں صفا سے مروہ دوڑ رہی ہے، مروہ سے صفا آ رہی ہے کہ پانی یا کھانے کا کوئی نشان نظر آ جائے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت کو اپنی بندی کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اس کو حج کا حصہ بنا دیا کہ جیسے میری بندی یہاں پر دوڑی ہے تم بھی دوڑنا۔ وہی تو ہم نقل کرتے ہیں، اسی کی نقل کرنے کے لیے ہم صفا اور مروہ میں دوڑتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحانات ہیں جو ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہر امتحان کو پاس کیا تھا، کامیاب کیا تھا۔ پھر وہ جو سب سے بڑا امتحان ہے، چھٹا اور آخری اس گفتگو کا، اس پر اثر روشنی ڈالنے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت دعاؤں کے بعد، بہت امیدوں کے بعد، بہت منتوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا تھا 87 سال کی عمر میں، جس کو دنیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی۔ جب بہت دعاؤں کے بعد کوئی چیز ملتی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے ہم کو۔ پھر کیا کہیں گے آپ کہ یہ چیز اگر اولاد کی شکل میں ہو تو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے آدمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب لڑکا پیدا ہوا، اسماعیل نام رکھا گیا، پھر جب لڑکا چلنے پھرنے کے لائق ہوا، حضرت ابراہیم ادھر خواب میں دیکھ رہے ہیں
کہ میں اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ یہ خواب آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ دیکھا۔ اور یاد رہے کہ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، اس کے اندر جو کام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 3 دن یہ خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا۔ ذرا رک کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی باپ اپنے بیٹے سے اگر یہ کہے کہ میں خواب میں ایسا دیکھ رہا ہوں، تو ہمارے زمانے کا بیٹا یہ کہے گا کہ ہمارا باپ زٹیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے یہ کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے یہ کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، یعنی تمہارا جواب کیا جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، وہ بھی سننے کے لائق ہے، قرآن اس کو بھی نقل کر رہا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ وہ کر گزر جائیے جس کا حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ یہ والد محترم اور باپ بیٹے کا مکالمہ ہے جس کو قرآن مجید نقل کر رہا۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے عملی طور پر اس کو پورا کرنے کی پوری تیاری بھی کی ہے۔ جیسے ہم قربانی کرنے سے پہلے رسی لیتے ہیں، چھری لیتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، چلتے ہیں، لے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم نے چھری لی، رسی لی، تھیلی لی، بچے کا ہاتھ پکڑا، قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان جب آپ مجھے قربان کریں نا تو میرا چہرہ نیچے کر دینا تاکہ آپ کو میرے اوپر محبت نہ آ جائے، اور ایسا کرنے سے آپ کو کوئی چیز مانی نہ ہو جائے، رک نہ جائے آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے۔ یہ گفتگو ہم سے کہہ رہی کہ باپ اور بیٹے دونوں بھی اللہ کے لیے فنا ہیں، اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہے ہیں۔ اور تاریخ کی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرائی ہے، لیکن اللہ کا حکم قربان کرنا نہیں تھا بلکہ دیکھنا یہ تھا کہ میرا بندہ بہت دعاؤں کے بعد میرے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا عمل کیا، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے حکم پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے کہ باپ بیٹوں نے عمل کر کے دکھایا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 امتحان جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک پورا کیا اور اس کے اوپر اس سے گزرے اور سارے امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ یہ تو نبی اور پیغمبر کا معاملہ، ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور کبھی ہم سے بھی امتحانات کا مطالبہ۔ ہمارے مطالبے کیا ہیں؟ ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہماری مسجدوں سے روزانہ آواز لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ نماز کھڑی ہو رہی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کے امتحان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑنا پڑے گا، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہونا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کا جائزہ کبھی کسی بھی مسجد میں، اپنی مسجد میں جا کر فجر میں دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ یہ ہم سے اور آپ سے امتحان ہے، تقاضا ہے، مطالبہ کہ ہم سے پہلے اللہ کے بندوں نے اتنے بڑے بڑے امتحان دیے، کامیابی حاصل کی۔ آج ہم سے موسم کی تبدیلی کے بغیر اگر نرم اور گرم بستر نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم کیسے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں تو بہرحال یہ قربانی دینی پڑے گی، اس امتحان کو پاس کرنا پڑے گا جو بہت آسان۔ کیا ہم اللہ کے لیے اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے؟ کہ ہم آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک امتحان یہ ہے
دوسرا امتحان یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جائز ناجائز حرام اور حلال کی کشمکش چلتی رہتی. کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام چھوڑ دیتے ہیں. کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے کے لیے ناجائز کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو وہ حلال اختیار کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کامیاب فرما دے تو وہ ناجائز چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی بندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں حلال اختیار کرنا پڑے گا، حرام چھوڑنا پڑے گا، جائز اختیار کرنا پڑے گا، ناجائز کو چھوڑنا پڑے گا. اور آخری امتحان جس کا ذکر یہ کرنا ہے کہ صاحب ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایک طرف طور طریقے ہیں، رسم و رواج جو پرانے چلے آ رہے ہیں، جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا اسوہ ہے، آپ کا نمونہ. اگر ہم اپنے اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں جو اللہ ہم سے لے رہے ہیں، یا اللہ کو فرمائے کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جا کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں طور طریقے چھوڑنے پڑیں گے اور رسم و رواج کو ترک کرنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. آپ کی بتائی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. وہ امتحان بہت سے تھے، ہم سے چند امتحان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس پس منظر میں ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں اور دیکھ لیں کہ ہم کتنے امتحانوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوشش کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوشش نہیں کرتے ہیں تو آج سے کوششوں کا آغاز کر دیجیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوششیں ہی کامیاب ہوتی ہے، کوشش کرنے والا ہی کامیاب ہوا کرتا ہے. آج کی اس مجلس میں صرف یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے ان سے جتنے امتحان لیے سارے امتحانوں کو پاس کیا، یہ بتانے کے لیے کہ بندہ تو امتحان دینے کے لیے اور پاس ہونے کے لیے آیا. ہم سے اپنی زندگی میں جو بھی مطالبے ہیں، جو بھی امتحان ہیں، ہم اگر کوشش کریں کہ ان کو کامیاب کرنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. قربانی دیکھ لیجئے کہ ہر سال قربانی کا یہ عمل ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آتا کہ انہوں نے تو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری کام، غیر شرعی باتیں، ان کو بھی ہم اس قربانی کے ساتھ قربان کر دیں گے تو ہماری قربانی ہے. ورنہ ہمارے پاس تو قربانی کا تصور صرف یہ ہے کہ ایک جانور لایا جائے، اس کو کاٹا جائے، اس کو بانٹا جائے اور اس کو کھایا جائے. اس کے علاوہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ قربانی نہیں. جب بھی قربانی کریں تو یہ تصور ہمارے سامنے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اور جو جذبہ تھا آپ کا، کم سے کم اس کا کچھ حصہ ہم کو اگر مل جائے تو ہماری قربانی ہم کو کامیاب کر سکتی ہے. ہماری قربانی اللہ کے نزدیک ہم کو کامیاب کر سکتی ہے. دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان جو ہمیشہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ویلفیئر کے بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں، اور جہاں پر جتنے کام انجام دیے جاتے ہیں سب جانتے ہیں کہ وہاں پر صرفہ اتنا ہی درکار ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے سارے کاموں کو کرنے کے لیے جہاں پر جو چندہ جمع کر لیا جاتا ہے، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. یہاں پر نہ کوئی سفیر ہے اور نہ ہی کوئی باضابطہ انتظام. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو سمجھیں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ یہ کام بہت بڑا کام. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے یہ فرمائیں گے کہ میں پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے تھے. تو بندہ وہاں پر حیرت سے یہ پوچھے گا اللہ سے کہ اللہ آپ تو رب ہیں، پروردگار ہیں، پالن ہار ہیں، آپ کیسے پریشان رہ سکتے ہیں؟ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی؟ اللہ وہاں پر فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پریشان تھا، میرا فلاں بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے. اور ہمیں تو پتہ ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ. اگر تو اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنے کے جیسا ہوگا. کیا کہیں گے آپ کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اگر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو گویا اللہ کی خدمت کرتے ہیں. تو ہمیں اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینا چاہیے. یہاں پر ایک کام ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، بہت سے کام ہیں جو یہاں پر انجام دیے جا رہے ہیں. مجھے جو سب سے بڑا کام یہاں کا لگتا ہے اچھا وہ یہ ہے کہ اللہ ہم کو اس
حالت میں کبھی نہ لائے کہ ہم کو اگر اپنا وطن چھوڑ کر یا اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور جگہ علاج معالجے کے لیے جانا پڑے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آدمی وہاں پر کس قدر پریشان ہوتا ہے، کس قدر مسائل اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہ شہر اورنگ آباد اور یہاں جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ کام اس قدر مستعدی سے کیا جا رہا ہے کہ باہر سے کہاں سے لوگ آتے ہیں علاج و معالجہ کرنے کے لیے، تو صرف مریض نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں آنے والے لوگوں کے بھی کھانے اور رہنے کا انتظام یہاں پر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو پریشان حال لوگ آتے ہیں، ان کی دعائیں لینا اور ان کی دل کی گہرائیوں سے ملنے والی دعاؤں کے عوض میں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نواز دے، کیا نواز دے، تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب اللہ کے ان بندوں کی مدد ان کے ذریعے سے، کہ جو تعاون کر دیں گے ان کے کام آ جائے گا، ان کے دل کی دعائیں نکلیں گی، پتہ نہیں زندگی کی کس موڑ پر کام آ جائے گی۔ تو دعاؤں کو معمولی چیز مت سمجھیے آپ، دعاؤں سے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے ان بندوں کی اس طریقے سے عبادت کریں۔ رہا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ، تو قرآن مجید نے اس کو بہت مثالوں سے بیان کیا ہے۔ سب سے اچھی اور سب سے بڑی مثال جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ سمجھانے کے لیے وہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک زمین میں دانہ بویا جاتا ہے، اس سے ایک پودا نکلتا۔ جب یہ پودا بڑا ہوتا ہے تو جھاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو بالیں آتی ہیں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں۔ تو بندے نے ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا، اس کو ایک پودا نکلا، پودے سے جھاڑ بنا، اس میں کئی بالیاں آئی، اس میں لاتعداد دانے ہیں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرنے۔ الفاظ دیکھیے آپ کہ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق کا تذکرہ آیا ہے وہاں یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں اختیار کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مال ہمارا ہے، جس کو ہم اپنا مال کہتے ہیں، تو حقیقت میں ہمارا مال نہیں بلکہ اللہ کا مال ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے اللہ اس کے اندر مال میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین بھی لیتے ہیں، جیسے دیتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے نا، ہم نے بچپن میں پڑھی تھی کہ ایک باپ بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے تو اپنے بچوں کو مٹھائی لا کر دیتا۔ اس میں جو سمجھدار بیٹا ہوتا ہے اس کا، وہ اس کو دیتا ہے، بیٹے تم سب کو بانٹو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو۔ بچہ سمجھدار ہے تو بانٹتا، اور اگر وہ یہ کہے کہ صاحب میں نہیں بانٹوں گا تو باپ اس کے ہاتھ میں سے چھین لیتا ہے اور ایک چپت لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ تم کو یہ دیا جائے۔ اگر ہم اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس میں اضافہ فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے قرض حسنہ؟ کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں اس نیت سے دینا، اس ارادے سے دینا کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں وہ مجھے ملنے والا ہے واپس، یہ قرض حسنہ۔ اور کیا کہیں گے آپ کہ جب اللہ اپنے بندے سے وعدہ فرما رہے ہیں، جب اللہ اپنے بندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے قرض دو میں تم کو واپس دینے والا ہوں، تو یقین جانیے کہ اللہ ضرور دیں گے، اور پتہ نہیں کیسے دیں گے اور کتنا دیں گے، کیونکہ اللہ تو ظاہر ہے کہ اپنے شانی ہم کو اور آپ کو عطا فرمائیں گے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ جو دانے نکلتے ہیں، ایک دانہ بویا تھا کئی دانے نکلے، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا یہ سب سے بہترین تجارت ہے دنیا کے اعتبار سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں جو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے بندوں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بے انتہا برکت عطا فرمائیں۔ میں وہ حدیث بارہا ذکر کرتا ہوں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل بکری کے بچے کا گوشت کھانا چاہتا ہے، بکری کا گوشت کھانا چاہتا ہوں میں۔ ماں حضرت عائشہ نے آپ کی خواہش پر بکری کا بچہ ذبح کر دیا اور کچھ گوشت بچا کر سارا گوشت بانٹ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ ہم نے گزارش کی تھی، ایک درخواست کی تھی، ایک بات آپ سے کہی تھی، اس سلسلے میں کیا ہوا؟ ماں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر دیا گیا ہے اور سارا گوشت دے دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، تھوڑا سا ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ عائشہ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ بچ گیا ہے اور جو بانٹ دیا گیا ہے وہ نہیں بچنے والا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا وہ بچنے والا نہیں، جو دے دیا گیا، جو بانٹ دیا گیا
جو تقسیم کر دیا گیا وہ حقیقت میں بچنے والا ہے۔ یہ حدیث ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ پہلے تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور اپنے ذہن سے یہ بات نکالنا چاہیے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کس قدر اجر مل رہا ہے اور کس قدر ثواب مل رہا ہے، کتنی بہترین تجارت۔ اس لیے خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی تعاون کریں اور اگر ہو سکے تو اپنے حلقے میں احباب میں یہ بات چلائیں کہ ایک مرکز ہے، یہاں پر اتنے بڑے بڑے کام انجام دیے جا رہے ہیں، اتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے، جو ہم عملی طور پر اس میں کیا شرکت کر سکتے ہیں، کیا حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا آپ کا سوچنا اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ تعاون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔